نازو کی خود غرضی اور ضد دیکھ کر لگتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ روحان کے پاس جا کر معافی مانگنے کا ڈھونگ کرتی ہے مگر روحان اسے پہچان لیتا ہے۔ روحان سے جا کر کہتی ہے جب نازو کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کارخانے میں آگ لگ گئی اور ان کا کاروبار اس کارخانے سے ہی چلتا تھا اور کاروبار کو گروی رکھ کر اس کا گھر خریدا گیا تھا تو وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں اب ان کا گھر نہ بیچ دیا جائے۔ وہ فوراً روحان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور دھکیلے ہوئے لہجے میں کہتی ہے روحان میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں تمہیں اور آنٹی کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ لیکن روحان سختی سے جواب دیتا ہے کہ میں تمہاری چال سمجھ چکا ہوں، اب تمہاری بادشاہت اور حاکمیت میں مزید ہم نہیں رہ سکتے اور اس دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ غصے سے گھر آتی ہے اور سامنے ابریش اور راہیم اور اس کی ماں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ابریش کو دیکھ کر غصے سے چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی فساد کی جڑ ہے اور راہیم سے کہتی ہے کہ تم اسے ابھی طلاق دو اور راہیم کو بھی باتیں سناتی ہو کہ تم جوروں کے غلام ہو اور ابریش کو دھکیلتے ہوئے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ راہیم جب یہ دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور غصے سے نازو کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے۔ نازو پھر بھی باز نہیں آتی اور ابریش کو باہر نکالنے کے لیے اسے دھکے دے رہی ہوتی ہے تو راہیم اسے ایک تھپڑ لگاتا ہے اور نازو کو دور پھینک کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ پکڑو اپنی نفسیاتی بیٹی کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیا نازو اپنی ضد اور خود غرضی چھوڑ دے گی یا نہیں، کیا